اب راہ حق سے مجھے کوئی ہٹا سکتا نہیں، اب راہ حق سے مجھے کوئی ہٹا سکتا نہیں، اس سے بہتر راستہ کوئی دکھا سکتا نہیں۔ آ گیا حق اور دیکھو کفر باطل ہو گیا، مرد میدان خدا ان سب پر غالب ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن غزوات میں شرکت کی ان میں سے 3 غزوات کا تذکرہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ سب سے پہلے غزوہ احد کے بارے میں بات کریں گے۔ 3 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان جو دوسرا معرکہ ہوا تھا وہ احد کے مقام پر ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اس جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ شامل ہوئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ جب احد پہاڑ کی جانب تعینات دستے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برعکس جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ دی اور یہ خبر پھیلا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جوش میں آگے اور کفار کے قتال میں اور زیادہ جوش و خروش سے مشغول ہو گئے۔ اس دوران جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو آپ رضی اللہ دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ اس دوران ابو سفیان نے اونچی آواز میں کہا، اے گروہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم میں محمد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے پھر اونچی آواز میں پکارا، اے گروہ محمد، کیا تم میں ابو بکر و عمر رضی اللہ موجود ہیں؟ اس مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان کچھ دیر بعد پھر چلایا، ضرور یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اس کی پکار سن کر کہا، اے دشمن خدا، ہم سب اللہ عز و جل کے فضل سے زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے یہ سن کر پکارا، حبل بلند ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پکارا، اللہ عز و جل بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے حضرت سیدنا عمر فاروق کا جواب سن کر کہا کہ مارکہ احد مارکہ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر پکارا، نہیں ابو سفیان، یہ برابری نہیں، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کا یہ قول سنا تو گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ غزوہ احد میں بہت سے جان ساران اسلام شہید ہوئے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت سیدنا حمزہ بھی شامل تھے، جنہیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے غلام حبشی نے نیزہ مار کر شہید کیا اور آپ رضی اللہ کا کلیجہ ہندہ نے چبایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر شہدائے احد کے لیے اجتماعی قبر کھودی گئی، جہاں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد اکثر و بیشتر اس مقام پر تشریف لے جاتے اور مارکہ احد میں شہید ہونے والے جانثاروں کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ بدر الموعد ہوئی۔ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ سال اپنی فوج کو لے کر دوبارہ بدر کے مقام پر اکٹھا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں منظور ہے۔ ابو سفیان کی بات جھوٹی ہو گئی اور وہ جنگ کی تیاری نہ کر سکا، تو اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مدینہ منورہ نعیم بن مسعود کو بھیجا، جس نے مدینہ منورہ جا کر پروپوگنڈا کیا کہ مشرکین مکہ نے
ایک عظیم الشان لشکر تیار کر رکھا ہے اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ نعیم بن مسعود مدینہ منورہ آتے وقت اپنا سر منڈوا کر آیا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ وہ عمرہ کر کے آ رہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں، پھر مسلمان اس قسم کی خبروں سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوہ پر جانے کے لیے آمادہ کیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ پر جانے کا اعلان کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ کے دلوں سے کفار کا خوف جاتا رہا اور وہ بھی جوق در جوق غزوہ میں شمولیت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ بعد میں جب ابو سفیان کو لشکر اسلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں تو اسے نہایت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد غزوہ بنی المستلق ہوئی۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو اسلامی لشکر کے مقدمۃ الجیش پر مقرر فرمایا۔ بعض منافقین مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ مسلمانوں نے دشمنوں کے ایک جاسوس کو گرفتار کر لیا اور اسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اس جاسوس سے اعتراف کروا لیا کہ وہ لشکر اسلامی کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ اس جاسوس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور تمام احوال بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعوت حق دی، مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ وہ تمام کفار کو دعوت اسلام دیں، اگر تو وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو انہیں امان دے دو، اور اگر وہ انکار کر دے تو ان کا فیصلہ تلوار سے کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں دعوت اسلام دی، جسے انہوں نے رد کر دیا۔ آپ رضی اللہ نے ان پر حملہ کر دیا اور بے شمار کفار کو جہنم واصل کیا۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق سیریز کا پارٹ 4 دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے۔ جزاک اللہ۔